زاہد کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی آسان مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، یہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو ایک راستے پر جاتے ہوئے، آپ اس کے راستے پر آئے اور اس سے ملاقات کی اور یہ فرمایا کہ تمہیں خیر کے کام میں رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا گواہی دو گے اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اسی گواہی دو گے کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو اور اللہ کو ایک مان لو؟ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ نے 3 مرتبہ اس سے گواہی دی، اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے درخت سے گواہی سن کر اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا انفرادی دعوت یہ اللہ کی غیبی نصرت کے نازل ہونے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ ہر سمجھتے تھے کہ اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا، اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا یہ ہے اصل دعوت، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اس زمانے میں پیغام کے پہنچانے کے جتنے بھی روایتی طریقے ہیں یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی بات کے پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے، میسج پہنچانے کے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ خلاف سنت ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نصرت سے اور حقیقت سے بالکل خالی ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تبلیغ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود جا کر دین کی دعوت دیں، خود جا کر دین کی دعوت دیں۔ پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، پیغام لے کر جانا تبلیغ ہے، دین کا پیغام۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے استعمال کو اتمام حجت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے ذریعے پیغام پہنچا دینے کو ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خروج اور نقل و حرکت یہی دعوت کا اصل امتیاز ہے، دعوت کا اصل کام ہی یہی ہے کہ خروج اور نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ اصل دعوت یہ ہے، اس لیے کہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے زمانے میں دین کی دعوت کو پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی ایک سنت قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہے، آپ کی سنت مسواک، آپ کی سنت مسواک، یہ مسواک کا عمل ایسا عمل ہے جس کو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری مرتبہ جو عمل کیا وہ یہ کیا، آپ کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا کرنا تھا۔ اقوال تو آپ کے مختلف ہیں کہ آپ نے آخری بات کیا فرمائی، جس میں 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی، دعوت اور عبادت
اور اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ تین چیزیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، تین باتیں آپ نے فرمائی، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت اور نقل و حرکت، یہ تین باتیں آپ نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری فرمائی، نماز اور اپنے غلاموں کا حق اور اسامہ کے لشکر کی روانگی، ان تین باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، عبادت اور انسانی یعنی معاملات، یہ تینوں چیزیں آپ نے ان تین جملوں میں فرما دی، یہ تین باتیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے۔ قول کے اعتبار سے تو آپ نے تین باتیں فرمائی، آخری عمل جو آپ نے کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، آپ کو بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک مانگتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہاتھ کے ضعف کی وجہ سے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن حضرت عائشہ کے بھائی نے مسواک، حضرت الرحمن نے مسواک چبا کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اندر طاقت بالکل نہیں تھی، آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکے تھے، لیکن آپ نے مسواک اتنی طاقت سے کی، مسواک اتنی قوت سے آپ نے دانتوں پہ مسواک کی کہ جیسا ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے، ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے میں آخری عمل آپ کا مسواک کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مسواک کی سنت ایسی سنت ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، مقصد یہ نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ دین آ جائے، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا۔ دین کے آنے کے لیے خروج، نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دین کے آنے کے لیے خروج و نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ اصل تو دین آنا چاہیے وہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے امت اس طریقہ محنت کی پر مجتمع ہو جس طریقہ محنت پر اور نقل و حرکت پر صحابہ مجتمع تھے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے کون سا راستے اختیار کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ رواجی طریقوں سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کیونکہ دعوت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ پر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں آپ انہیں خود پہنچائیے، آپ ان کو خود پہنچائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ دانت صاف کرنا ہی تو اصل ہے، اس کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ اگر برش کر لیا جائے تو اس سے بھی تو دانت صاف ہو جائیں گے، کیوں بھائی؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے تو برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے، دانت تو صاف ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیا برش مسواک کا متبادل بن جائے گا؟ کیونکہ مسواک کا کرنا یہ سنت ثابتہ ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے۔ جب وضو کا ایسا جز مسواک جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، جب اس سنت کا کوئی متبادل نہیں، جب اس سنت کا کوئی اس کا متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور دعوت دینے کا حکم اور امر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نقل و حرکت کے ذریعے
امت تک دین کو پہنچایا ہے، تو اس سے اب فیصلہ کرو کہ پھر اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے، اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ صرف دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مستقل امر ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ تبلیغ میں اتنا لگو کہ تمہاری زندگی دینی بن جاوے۔ دین پر چلنا، دیندار بن کر رہنا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دیندار ہونا مستقل فریضہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے ایک شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، وہ دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی سنت نہیں چھوڑتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، سارے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن دعوت نہیں دیتا، یہ شخص دیندار تو کہلائے گا مگر دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔ ہم کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی جب ذمہ داری ادا ہو، اور ذمہ داری جب ادا ہوگی جب خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے، ذمہ داری ادا جب ہوگی جب خود جا کر دعوت دے۔ ایک جماعت چلی ایک قوم کو دعوت دینے کے لیے، وہ لوگ تھے جن کو دعوت دینے گئے تھے، وہ لوگ تھے جن کی ہلاکت کا اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو قوم کے صلحاء نے کہا کہ اس کام کے کرنے سے کیا فائدہ، لوگ مانیں گے تو ہے نہیں، ہماری بات مانیں گے تو ہے نہیں، اور اب انہیں دعوت دینے کا وقت بھی ختم ہو گیا کہ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فرمایا، یہ کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں جا کر دعوت دیتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا، عذاب دینا طے کر لیا۔ سنو، بعض مرتبہ امت کی بے دینی اور ماحول کی خرابی کو دیکھ کر شیطان دعوت سے یوں روکے گا کہ اس ماحول کا درست کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا تم یہ کام چھوڑ دو۔ سنو، یہ اللہ رب العزت کے امر کو چھوڑ دے گا ماحول کی خرابی کو دیکھ کر۔ منافقین نے کہا کہ یہ جس رخ پر آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، وہاں روم کا حسن و جمال، وہاں روم کی لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں آپ مدینے میں ہی رہنے دیجئے، ہمیں آپ فتنے میں مت ڈالیے باہر نکال کر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، کہیں کے لیے فتنے سے بچنے کے لیے کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں آپ اس رخ پر نہ بھیجیے، ایسا نہ ہو ہم عوامی اختلاط سے کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یوں کہیں گے کہ بھائی نکلنے سے کیا فائدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غلط ماحول میں چلے جاؤ، اس سے تمہارا ایمان اور اعمال متاثر ہو جائیں، لہذا عوام کو چھوڑو، کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، حلال کماؤ، بیوی بچوں کو پالو، زندگی گزارو دین کے مطابق، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہائے، سوچو تو صحیح، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ منافقین وہ مدینہ منورہ میں رہنے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ جس رخ پر آپ ہمیں لے جا رہے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، ایسا نہ ہو ہم وہاں کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی فتنے میں کے شکار ہو جائیں۔
لا تفتنی، ہمیں فتنہ محمد ڈالیے، ہمیں مدینہ منورہ میں رہنے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ خود فتنہ میں پڑ جانا ہے، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا بظاہر خود فتنہ میں پڑ جانا ہے۔ یہ تو فتنہ میں پڑ چکے ہیں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مت نکالیے باہر، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کا نہ نکلنا ہی فتنے میں پڑ جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں رواج غالب آ رہا ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے، اذان ہوئی، ہم نے اذان کے بعد کہا مسجد والوں سے کہ ذرا ہمیں مؤذن سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پورے ملک کی مساجد میں کوئی مؤذن نہیں، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے، نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا، رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، اذان وہ عمل تھا جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی تھی وہاں کی ساری مخلوق مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا پیسے دینا پڑے گا مؤذن کو، کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں مؤذن ہو، وقت پہ اذان دے نہ دے، اس کی آنکھ کھلے نہ کھلے، پھر اسے رکھنا، اس کی بیوی بچوں کو رکھنا، اس کے لیے اخراجات کا انتظام کرنا، کیا اس سے بہتر یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے اذان ہو جائے مؤذن کی؟ جس اذان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذان کے فضائل، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے۔ آپ سے اذان کے فضائل سن کر حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی، کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے۔ فرمایا اے عمر کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے عمر تو کہاں ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جو آدمی سب سے زیادہ بیکار اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ نکما سمجھا جائے گا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا، اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے لمبی گردنیں ہوں گی، اونچی گردنیں مؤذنین کی، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے ساری مخلوق کے درمیان، مؤذن کا مقام خاص ہوگا۔ میں نے عرض کیا رواج نے یہاں تک پہنچا دیا، معلوم ہوا مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہے، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جب اذان جیسی دعوت تامہ وہ رواجی چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے تو جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں پیغامات پہنچانے کے، اگر مسلمان انہیں استعمال کرے گا دین کے لیے تو بتاؤ نبی اور صحابہ کے طریقہ دعوت سے کیوں نہ محروم ہوگا؟